خشک سالی کے خاتمے کی امید روشن، بلوچستان والوں کی دعائیں قبول ہو گئیں، ابر رحمت برس گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش ہوئی۔ جیوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بارش سے چہرے کھل اٹھے۔ چمن، گوادر، قلات اور خیران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، موسم بھی مزید سرد ہو گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ کالام میں برف باری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری ہو گئی، آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹوہار میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب میں دھند کا راج ہے، موٹر وے مختلف مقامات پر بند ہے، فلائٹ شیڈیول بھی متاثر، مختلف پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ پی آئی اے نے الرٹ جاری کر دیا، مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چمن سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم میں خوشگوار تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ 1 سال بعد چمن شہر میں اچھی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بارش بہت دن سے نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے تو بہت مزہ آ گیا۔ اللہ پاک کا ڈیر بہت مہربانی ہے، شکر ہے۔ 1 سال بعد بارش ہو گیا چمن شہر میں۔ یہ بارش ہونے سے کافی بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے موسم سرما کی پہلی بارش پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عالیہ بارشوں سے صبح میں طویل خوش سالی کے خاتمے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین ایت اللہ کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، چمن۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا، بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ جج نے کہا بانی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی۔ فیصلے میں میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے سامنے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے بانی PTI کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانہ، بشرا بی بی کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ کرپشن کے ایک اور الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 17 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوں گے۔ جج نے فیصلے میں لکھا کہ بانی PTI کے عمر رسیدہ اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے نرمی برتی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا بانی PTI اور بشرا بی بی نے ملی بھگت سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت جان بوجھ کر کم لگوائی۔ بلغاری کمپنی کی معلومات کے مطابق جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے قیمت 58 لاکھ روپے لگوائی اور اس میں سے بھی صرف 29 لاکھ ادا کر کے قیمتی سیٹ رکھ لیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا بانی PTI نے جان بوجھ کر خیانت کے ارادے سے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ استغاثہ مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ فیصلہ سنانے کے موقع پر اڈیالہ جیل اور اطراف میں سیکیورٹی سخت تھی، پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی PTI نے جو بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی، وہ بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں۔ بانی کے بچے جب اپلائی کریں گے انہیں فوری ویزا دے دیا جائے گا۔ یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو، آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں، اگر وہ گھڑی بیچ دے تو لوگ کہندے دا حال کوئی نہیں۔ تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی، تو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے۔ پاپولر ہے یا سیاسی ہے، کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں، صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر۔ ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا آلائے کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کو آج سزا دی گئی، ان کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈال۔
محمود چکزئی نے مذاکرات بانی کی ملاقاتوں سے مشروط کر دیے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا بانی کی پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقات کرائیں تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سے درخواست کرتا ہوں آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جمہوری علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری برابری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ٹویٹ میں لکھا بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے، یہ بھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی، اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے تھا وہ بھی نہیں رکا، جن کے بلبوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈز کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں، آگ میں دھکیلا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا آج سماعت کے دوران فیصلہ نہیں سنایا جانا تھا، صرف سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلے پر دستخط کر کے لائے تھے۔ فیصلے کے وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موجود نہیں تھے۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے، 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائن۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیوں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے سنایا۔ گلبرگ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزم اشتہاری قرار۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا، 7 افراد کو سزا، 22 کو بری کر دیا گیا۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں اور 16 کارکنوں کو سزا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 12 ملزم اشتہاری قرار۔ کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 24 ملزمان کا ٹرائل مکمل، 5 کو بری کیا گیا۔ پولیس کی گاڑیوں اور کنٹینر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کا چالان پیش نہیں کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ عراقی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد، عراق میں پاکستانی سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر سینئر حکام نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا۔ 4 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر کا دورہ پاک عراق برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اسلام آباد سے بغداد جاتے ہوئے صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا۔ اور ایبٹ آباد میں باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی، بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والدہ والد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاندان کو ایوب ٹیچنگ اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں 33 سال کا والد کاشف، 35 سال کی والدہ شیزا بی بی تاحال بے ہوش ہیں۔ شیزا کی گردن اور سر پر گہرے زخم ہیں۔ مرنے والے بچوں میں 7 سال کا غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کا شہرام شامل ہے۔ ڈی ایس پی شاہین خان نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والد نے بچوں کو زہر دیا۔ پولیس کو کاشف جدون کے موبائل فون سے ویڈیو بیان ملا ہے جس میں انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کاشف جدون اپنے دوست قاری صاحب سے شکوہ کر رہے ہیں۔
کچھ دن مل جاتے تو معاملہ نمٹا لیتے. ویڈیو میں گھر کی فروخت اور قاری کے پیسوں کا بھی ذکر ہے. پولیس کا کہنا ہے حقائق سامنے لانے کے لیے قاری صاحب کی تلاش اور تفتیش جاری ہے. 10 دن اور مل جلو میں کر کھڑا کہ تسی بھی مجبور ہو. مکان ہے اتنے دا بھی بکیا ہونے سے بیچے ہو. 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تو سند ہے. 10 لاکھ روپے میری ایک بھینوں میں پہنچائے ہو. میرے بچے دی کوئی غلطی بھی نہیں, میری بیوی دی کوئی غلطی بھی نہیں. تے باقی میں صلاح دے والے قاری صاحب ہونا میرے بڑے بھرا بنے رہے ہو. جتنا سہنا پیا نے سہ کے تے مسئلے میرے حل کرے. کراچی کے علاقے ملیر 15 میں بجلی, پانی اور دیگر مسائل پر کئی گھنٹے احتجاج کیا گیا. مظاہرین منتشر ہو گئے لیکن نیشنل ہائی وے اور دیگر سڑکوں پر اب بھی ٹریفک جام کی صورتحال ہے. مسافروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں وہ ہمارے موجود نمائندے سلمان لودھی سے. دیکھیں اس وقت میں ملیر 15 کے علاقے میں موجود ہوں. آج شام 5 بجے سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. شارع فیصل, نیشنل ہائی وے, قائد آباد, شاہ فیصل کالونی, کورنگی صنعتی ایریا, سعود آباد اور اطراف کی شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے. ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو کے رہ گیا ہے. ہم نے شام سے یہ دیکھا جو اسکولوں کے بچے تھے وہ ان کی وینیں پھنسی ہوئی تھی, وہ پیدل اپنے گھروں پر جانے پر مجبور ہوئے. کئی لوگ ایسے ہیں جو دفاتر سے گھر جانا چاہ رہے تھے تو وہ بھی پیدل روانہ ہوئے. اسپتال جانے والے مریضوں کو بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. جہاں گورننس اچھی نہیں وہاں نئے صوبے ضرور بننے چاہیے. داخلہ کے لیے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ محفوظ پنجاب ہے. یہاں کوئی ظلم کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے انجام کو پہنچ جاتا ہے. ہمیں سمن دیے جاتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے. صوبے بالکل نئے بننے چاہیے جہاں پر گورننس اچھی نہیں. پنجاب میں تو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, کسی کی بہن بیٹی کو ساتھ ظلم کرے اور وہ شام ہونے سے پہلے انجام کو نہ پہنچے. سے لے کر رحیم یار خان, پنجاب کا ہر گاؤں سے صفائی ہو سکتی ہے لیکن کراچی, کوئٹہ اور پشاور سے نہیں کوئی کوڑا اٹھاتا. گٹر کے ڈھکن کی حفاظت اصل مسئلہ ہے. میئر کراچی نے اپنی مشکل بتا دی. مرتضی وہاب نے کہا گٹر کے ڈھکن کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے. جماعت اسلامی کے احتجاج پر تنقید کرتے ہوئے بولے کراچی کی سڑکیں آپ کے والد کی نہیں, احتجاج اپنے دفتر میں کریں. کارروائی کریں گے تو مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے. ڈھکن لگانا ایشو نہیں ہے, ڈھکن کی رکھوالی کرنا سب سے بڑا ہمارے لیے ایشو ہو گیا ہے. یہ اتنے منافق ہیں کہ سڑکوں کو بلاک کر کے پتہ نہیں کس کے مسائل حل کریں, کیونکہ احتجاج کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو آتی نہیں ہے. جو احتجاج کرنا ہے پھر دفتر میں بیٹھ کے. کراچی کی سڑکیں تمہارے والد صاحب کا مال نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے 10-10, 12-12 لوگوں کے ذریعے کراچی کو یرغمال بنانے کی کوشش کرو. پھر جب ہم کارروائی کریں گے نا تو پھر رو گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ڈان میڈیا گروپ کو 13 مہینے میں 86 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے. اس کے باوجود ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا. ڈان پاکستان کے بڑے میڈیا گروپس میں سے ایک ہے لیکن اس کا تمام تر انحصار حکومتی اشتہارات پر ہونا کوئی اچھی بات نہیں. ڈان میڈیا گروپ کو پچھلے 13 ماہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 3-4 حکومتیں, کچھ صوبائی کچھ فیڈرل ملا کے 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے ہیں تو یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ سے آن ریکارڈ شیئر بھی کر سکتا ہوں. ایک کارپوریٹ گورننس بھی ہوتی ہے نا آپ کی, آپ کا اپنا ایک سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تمام تر ریلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایڈز کے اوپر ہے. ایک میڈیا گروپ ہے اس ملک کا, بڑا میڈیا گروپ ہے اور مطلب انہوں نے ان کی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اگر 13 ماہ میں 86 کروڑ کے آپ ایڈ بھی لیں, لوگوں کو بھی لے آف کریں, وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل بندش نہیں ہے ایڈز کی, کچھ ایڈز چل بھی رہے ہیں بٹ ٹوٹل ریلائنس گورنمنٹ کے ایڈز پہ ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات ہے. خبر ہے ڈسکا سے, جہاں نہر BRB پل کے قریب وین میں آگ لگ گئی, 2 خواتین جھلس کر زخمی ہو گئی. تفصیلات کیا ہیں رانا غلام مصطفیٰ سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے رانا غلام مصطفیٰ. جی بالکل, ایک مسافر وین آئی ہے جو سیالکوٹ گجرانوالہ کے درمیان آنے والے پل نہر BRB چینا ہسپتال کے قریب, اس میں اچانک ناقص وائرنگ کے وجہ سے آگ بڑھ اٹھی. جب اس گاڑی کو آگ لگتی ہے اور دھواں پھیلتا ہے تو مسافر فوری طور پر نیچے اتر آتے ہیں, لیکن 2 خواتین جو نہیں اترتی ان کو آگ جو ہے وہ جلسا دیتی ہے, زخمی ہو جاتی ہیں. لیکن پل کے قریب ہی ساتھ ہی چونکہ 1122 والوں کا اسٹیشن ہے تو فوری طور پر وہاں حکومت پہنچی. انہوں نے ریسکیو والوں نے ریسکیو کر کے آگ کو پہلے قابو کیا, تو پھر خواتین کو جو جلسی تھی ان کی
طبی امداد کر کے انہیں سول اسپتال منتقل کیا. اس طرح بہت شکریہ رانا غلام مصطفیٰ. بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا. لاکھوں افراد نے عثمان ہادی کے جنازے میں شرکت کی. شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. بنگلہ دیش میں یوم سوگ ہے اور سیکیورٹی سخت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا. وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا، حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا. لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں. غزہ آرمڈ فورس میں شرکت کی پیشکش پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کئی ملک فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے. Grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. پاکستانی فوج کسی کے کہنے پر غزہ نہیں جائے گی. فوج فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے سے جائے گی. وزیر اعظم کی مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی پاکستانی فوج پر اعتراض کر دے. اگر پاکستان کی فوج کو غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے موقع ملتا ہے تو فلسطینیوں کے لیے بڑا آسرا اور سہارا ثابت ہوگا. غزہ کا معاملہ ہے. پاکستان کی فوج اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی اعتراض کر دے پاکستان کی فوج پہ. اگر موقع ملتا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جائیں گے، کسی کو کہنے پہ نہیں جائیں. امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ. امریکہ نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے نے وسطی شام میں متعدد مقامات پر 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. کارروائی میں اردن کے طیارے بھی شامل تھے. سینٹ کام کے مطابق آپریشن میں داعش کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ آپریشن جنگ کا آغاز نہیں بلکہ یہ انتقام کا اعلان ہے. آج ہم نے شکار کیا اور اپنے دشمنوں کو مار ڈالا. کراچی میں مہاجر کلچر ڈے منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. تقریبات کا باضابطہ آغاز عائشہ منزل پر مشاعرے کے انعقاد سے کیا گیا ہے. نامور شعراء کرام نے اپنا کلام سنایا، مہاجر کلچر اور اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا. مزید جانتے ہیں رافع حسین سے. مہاجر کلچر ڈے کی تقریبات کا آغاز آج سے ہی ہو گیا ہے. نوجوانان مہاجر کے جانب سے کراچی شہر میں ادبی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک کے جو معروف شعراء ہیں وہ اپنا کلام پیش کر کے اردو زبان اور مہاجر ثقافت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس مشاعرے کی اہم بات یہ ہے کہ جو اس میں شرکا موجود ہیں وہ خاص طور پہ جو مہاجر ثقافت ہے، کرتا پاجامہ وہ زیب تن کر کے یہاں پر اس وقت اس مشاعرے میں موجود ہیں. اردو زبان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور 4 روز تک اسی طرح پورے شہر میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے تقریبات جاری رہیں گی، جن میں مکالمے ہوں گے، مشاعرے ہوں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی. اور 24 دسمبر کو عائشہ منزل سے مزار قائد تک جو ہے وہ ایک بڑی کلچر ریلی نکالی جائے گی. اس وقت بھی جو ہے معروف شعراء اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد جن میں خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، وہ اس مشاعرے میں موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنی ثقافت کو، مہاجر کلچر ڈے کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جی، کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ جاری. کتابوں سے محبت کرنے والوں کا جمع غفیر ایکسپو سینٹر پہنچ گیا. بچوں نے بھی کتابوں کی خریداری میں بھرپور دلچسپی لی. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. ایکسپو سینٹر کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ جاری ہے. کتاب سے محبت رکھنے والوں کا جمع غفیر ایکسپو سینٹر پہنچ گیا. گیجٹس کو کم ٹائم دیں اور بکس کو دیں زیادہ ٹائم کو ریڈ کریں کیونکہ آپ کو اس سے امپورٹنٹ انفارمیشن ملتی ہے بہت. اٹ از ویری نائس. آئی سی ویری کلرفل اینڈ انٹرسٹنگ بکس. ہر بک میں الگ سبق ہوتا ہے.
تو کوئی الگ بک پڑھی اس سے آپ نے کچھ الگ سیکھا الگ، تو میرے لیے یہی امپورٹنٹ ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایکسپو سینٹر پہنچے اور مختلف اسٹالز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ کراچی ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کتابوں سے رغبت کا محبت کا کوئی قحط ہے تو آ کے دیکھیں، جنوں ایسا نظر آئے گا آپ کو کہ یہ آپ کو ایک حوصلہ اور ایک امید دے گا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر کا کہنا تھا کہ کتب میلہ کراچی کی پہچان بن چکا ہے۔ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں اور کتابوں کے حوالے سے ان کی دلچسپی قابل دید ہے۔ عالمی کتب میلے میں بچے، بزرگ، خواتین، نوجوان بڑی تعداد میں پہنچ کر کتاب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کتب میلے میں والدین کے بچوں کے ساتھ شرکت اور کتابوں کی خریداری اس بات کی غماز ہے کہ والدین کتب بینی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔